السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مریم ایک عام سی لڑکی تھی جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کے والد بس ڈرائیور تھے، لمبے گھنٹے مگر معمولی سی تنخواہ۔ اس کی ماں دوسروں کے گھروں کی صفائی کرتی تھی، فرش رگڑتی تھی، برتن دھوتی تھی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کی جلد پھٹ گئی تھی۔ مگر اس کے چھوٹے سے کرائے کے گھر میں بھی مریم کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ اکثر ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے آسمان کو دیکھتی اور آہستہ سے کہتی، یا اللہ، ایک دن میں اپنے والدین کو بہتر زندگی دوں گی۔ اس کے والدین اس کی بات سن کر مسکرا دیتے، فخر محسوس کرتے، مگر جانتے تھے کہ زندگی آسان نہیں ہے۔ جب مریم نے اسکول ختم کیا تو وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک اسکالرشپ کے لیے درخواست دی۔ ہر رات تہجد میں اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ مجھے ایک موقع دے دے۔ مگر جب نتیجہ آیا تو اس کا لسٹ میں نام نہیں تھا۔ دوست خوشیاں منا رہے تھے، مریم نے مسکرا کر مبارکباد دی، مگر اس رات وہ چپکے سے کمبل کے نیچے روئی، یا اللہ میں نے کوشش کی، شاید آپ کے پاس میرے لیے کوئی اور منصوبہ ہے۔ پیسوں کی کمی کے باعث وہ آگے نہ پڑھ سکی۔ اس نے ماں کے ساتھ صفائی کے کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ گھر گھر جا کر بالٹیاں اٹھاتی، برتن دھوتی، فرش رگڑتی۔ لوگ نیچی نظر سے دیکھتے، مریم تم اپنی زندگی ضائع کر رہی ہو، شادی کر لو۔ مگر وہ کبھی جواب نہ دیتی، بس نظریں جھکا کر کام کرتی رہتی، کیونکہ دل کے اندر وہ یقین رکھتی تھی اللہ اس کی محنت دیکھ رہا ہے۔ رات کو کام کے بعد وہ اپنے پرانے فون پر، جس کی اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی اور انٹرنیٹ بھی بہت سلو تھا، یوٹیوب پر کپڑے سلائی کی ویڈیوز دیکھتی۔ وہ پردے دار، خوبصورت، حلال لباس ڈیزائن کرنا سیکھنا چاہتی تھی۔ مہینوں کی محنت کے بعد اس نے اپنی جمع پونجی سے ایک پرانی سلائی مشین خریدی اور محلے کی عورتوں کے لیے عبائے سینا شروع کر دیے۔ پہلی بار اسے امید کی کرن دکھائی دی، مگر ایک ہفتے بعد مشین خراب ہو گئی، آرڈرز ادھورے رہ گئے اور پھر گاہکوں نے آرڈرز منع کر دیے۔ ساری جمع پونجی ضائع ہو گئی۔ اس کی ماں نے اسے مشین کے پاس بیٹھے روتے دیکھا۔ مریم دھیرے سے بولی، امی شاید میں کسی کام کی نہیں۔ ماں نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے آنسو پونچھے، نہیں بیٹی، اللہ مومن کے آنسو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد مریم نے ہار نہیں مانی۔ اس نے ایک درزی کی دکان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ تنخواہ تھوڑی تھی، مگر وہ دھیان سے سیکھتی تھی۔ اس نے ایک NGO سے سلائی کے لیے مشین مانگی، مگر پھر انکار۔ ہاتھ سے بنے ہوئے حجاب آن لائن بیچنے کی کوشش کی، کسی نے نہ خریدے۔ اس کے بعد اس نے چھوٹا سا فوڈ اسٹال لگایا، بارش سے ایک ہفتے میں بند ہو گیا۔ ہر کوشش ناکامی میں بدلی۔ ایک رات وہ سجدے میں گر کر بچے کی طرح روئی، یا اللہ میں تھک گئی ہوں، لیکن اگر یہ آزمائش ہے تو میرا ایمان نہ چھیننا۔ کچھ ہفتوں بعد ایک غیر متوقع بات ہوئی۔ اس کی ماں کی ایک صفائی والی باجی نے مریم کی سلائی کے نمونے دیکھے۔ اس عورت نے کہا، یہ بہت خوبصورت ہیں، کیا تم میرے بوتیک کے لیے 10 خاص عبائے بنا سکتی ہو؟ مریم ہچکچائی، اس کے پاس تو مشین بھی نہیں تھی۔ عورت بولی، میں مشین صحیح کروا دیتی ہوں۔ اس رات مریم پھر روئی، مگر شکر کے آنسو۔ اس رقم سے اس نے مشین ٹھیک کرائی اور دن رات سلائی شروع کر دی۔ ہر ٹانکے سے پہلے بسم اللہ کہتی۔ جب اس نے وہ 10 عبائے دیے تو اس کے ساتھ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی پوری زندگی ہر سلائی میں بندھی ہو۔ کچھ ہفتوں بعد پیغام آیا، مریم سب عبائے ایک ہفتے میں بک گئے۔ مریم حیران رہ گئی، فون کو گھورتی رہی، پھر آہستہ سے زمین پر بیٹھی، آنسو بہنے لگے۔ الحمدللہ، یا اللہ کیا یہ سچ ہے؟ اس کی ماں دوڑی آئی، بیٹی کیا ہوا؟
امی سارے ابائے بک گئے۔ ماں نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا تھا نا، اللہ محنت کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس رات مریم نے 2 رکعت نفل شکرانہ کے پڑھے۔ سالوں بعد اس کے آنسو درد کے نہیں سکون کے تھے۔ اگلی صبح اسے ایک اور کال آئی، مریم کیا تم 50 ابائے مزید بنا سکتی ہو؟ مریم نے حیران ہو کر منہ پر ہاتھ رکھا۔ 50؟ میرے پاس تو 50 کے کپڑے بھی نہیں۔ پھر بھی اس نے کہا جی انشاءاللہ۔ اس دن اس کی زندگی کا نیا سفر شروع ہوا۔ فجر کے بعد سلائی شروع کرتی، مشین کے بعد اس کے خوابوں کا ترانہ بن گئی۔ اس کا کمرہ چھوٹی سی ورکشاپ بن گیا، ایک طرف کپڑے کے رول اور دوسری طرف دھاگے۔ چھوٹا بھائی اسکول کے بعد تھوڑی مدد بھی کر دیتا، لیکن کامیابی آسان نہیں تھی۔ ایک بار مشین پھر ٹوٹ گئی، بس 2 دن رہ گئے تھے ڈیلیوری میں۔ وہ گھبرائی، روئی، مگر زبان سے یہ نکلا اللہ نے میری پہلے مدد کی تھی، اب بھی کرے گا۔ اس کے والد نے اس کی محنت دیکھ کر پارسل پہنچانے لگے۔ ماں اسے کھانا کھلاتی، جب وہ بھول جاتی وہ امیر نہیں تھی، مگر ان کا گھر امید سے بھر گیا۔ مریم نے مریم عبایاس کے نام سے ایک آن لائن پیج بنایا۔ مارکیٹنگ کا کچھ نہیں پتہ تھا، بس فون سے تصویریں لے کر پوسٹ کرتی تھی۔ شروع میں کسی نے توجہ نہ دی، پھر ایک دن ایک حجاب انفلوئنسر نے اس کا ڈیزائن شیئر کیا، خوبصورت، سادہ، ایک محنتی بہن کے ہاتھوں سے تیار کردہ۔ چند ہی گھنٹوں میں اس کے ان باکس میں آرڈرز بھر گئے۔ اس مہینے مریم نے اپنے والد کی ماہانہ تنخواہ سے زیادہ کمائی کی۔ پہلی بار اس نے خود کرایہ دیا۔ پہلی بار اس کی ماں کو دوسروں کے گھروں کی صفائی نہیں کرنی پڑی۔ اس رات مریم نے ماں کے جھریوں بڑے تھکے ہوئے ہاتھوں کو چوما۔ امی اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے بہت محنت کر لی۔ ماں نے اسے آنکھوں میں آنسو کے ساتھ گلے لگا لیا۔ مہینے گزرتے گئے، مریم نے اپنی دکان کھولی، پھر عبایا فیکٹری، اور استقامت نے اسے جتوا دیا۔ اب اس کے آن لائن 50 لاکھ فالوورز تھے۔ 1 سال بعد اسے دبئی کے خواتین لیڈرشپ پروگرام میں بلایا گیا۔ وہ اسٹیج پر کھڑی تھی، سادہ لباس، بغیر میک اپ، مگر چہرے پر نور۔ اس نے کہا میں کوئی بزنس وومن نہیں ہوں، میں صرف ایک لڑکی ہوں جو بار بار گری اور ہر بار اللہ کو اپنے پاس کھڑا پایا۔ حال میں خوشی چھا گئی، کچھ لوگ آنسو پوچھ رہے تھے۔ گھر واپس آ کر مریم نے طویل سجدہ کیا۔ ہر درد، ہر انکار، ہر آنسو یاد آیا۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ شکریہ کہ آپ نے مجھے وہ نہیں دیا جو میں چاہتی تھی، بلکہ وہ دیا جو میرے لیے بہتر تھا۔ مریم کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے، ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، کبھی کبھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہیں بڑی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اگر تم تھک گئے ہو، بار بار گرے ہو، تو مریم کو یاد کرو، وہ لڑکی جو صرف ایمان کے ساتھ اٹھی۔ ٹوٹا ہوا لمحہ ہی تمہاری برکت والا لمحہ بننے والا ہے، بس ابھی تم اسے دیکھ نہیں پا رہے۔ محنت کرتے رہو، ایک دن کامیابی ضرور تمہارا دروازہ کھٹکھٹائے گی انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو تک السلام علیکم۔